بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، بغیر وضو کے تسبیح پڑھنا جائز ہے یا نہیں، اور ذکر و اذکار کی فضیلت کے بارے میں جاننے کے لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، دل دو چیزوں غفلت اور گناہ سے زنگ پکڑتا ہے، اور دو چیزوں سے زنگ دور کیا جا سکتا ہے اور دل کو روشن کیا جا سکتا ہے، استغفار اور ذکر الہی۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کا قول ہے، ہر چیز کو چمکانے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے، لیکن دلوں کو ذکر الہی سے ہی چمکایا جا سکتا ہے۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ شیخ مجھ سے کہنے لگے، محبوس وہ نہیں جسے قید کر دیا جائے، بلکہ محبوس وہ ہے جس کا دل اپنے رب سے رک جائے۔ اسیر وہ نہیں جو کہ گرفتار ہو جائیں، اسیر وہ ہے جو خواہشات کا اسیر ہو جائے۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ شریف کی طرف سفر کرتے ہوئے ہمدان پہاڑ سے گزرتے ہوئے ارشاد فرمایا، مخدون سبقت لے گئے۔ آپ سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مخدون کو کون لوگ ہیں؟ فرمایا، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذکر الہی کے لیے قوم جب اور جہاں بیٹھتی ہے تو ملائکہ ان پر گھیرا ڈال دیتے ہیں، اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے اور اللہ تعالیٰ ان کا اپنی مجلس میں تذکرہ فرماتے ہیں۔ صحیح مسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کا ذکر کرنے والے اور نہ کرنے والے کی مثال زندہ اور مردہ کی سی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل ارشاد فرماتے ہیں، میں نے اپنے بندے کے ظن کے مطابق اس سے معاملہ کرتا ہوں۔ جب مجھے یاد کرتا ہے میں علم کے لحاظ سے اس کے پاس ہوتا ہوں، اگر دل میں مجھے یاد کرے تو میں دل میں اسے یاد کرتا ہوں، مجلس میں مجھے یاد کرے تو میں اسے اس سے بہتر مجلس میں یاد کرتا ہوں۔ میری طرف بالش آتا ہے تو میں ہاتھ آتا ہوں، ہاتھ بھر آئے تو میں 2 ہاتھ قریب آتا ہوں، چل کر آئے تو میں دوڑ کر آتا ہوں۔ ترمذی شریف میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم جنت کے باغات سے گزرو تو وہاں سے کچھ کھایا کرو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جنت کے کون سے باغات ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ذکر الہی کے حلقے، ذکر الہی سے اللہ کی جل شانہ ذاکر کے لیے جنت میں درخت لگا دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، معراج کی رات ابراہیم علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی تو فرمانے لگے، اے محمد، میری طرف سے اپنی امت کو سلام دینا اور کہنا، جنت کی زمین بھی نہایت اعلیٰ ہے اور اس کا پانی بھی میٹھا ہے اور نمکین ہے، مگر وہ صاف میدان ہے اور اس کے پودے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ ذکر الہی سے جو انعامات حاصل ہوتے ہیں وہ دیگر اعمال سے نہیں ہوتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھے، اسے 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ 100 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں، اور صبح سے شام تک وہ شیطان کے شر سے محفوظ رہتا ہے، اور اس کے مال سے بڑھ کر کسی کا عمل افضل نہیں ہوتا، الا یہ کہ اس سے بڑھ کر کوئی عمل کرے۔ اور جو شخص دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ کہے، اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، خواہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے اور نہ کرنے والے کی مثال زندہ اور مردہ کی مثال ہے۔ عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک شخص نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، احکام کی مجھ پر کثرت ہو چکی ہے، لہٰذا
آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی آسان سی چیز بتا دیں جس پر میں عمل کرتا رہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے اور افضل دعا الحمدللہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو قوم اللہ کا ذکر کرتی ہے تو فرشتے انہیں اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں اور رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے اور ان پر رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ بطور فخر ان کا تذکرہ اپنے فرشتوں سے کرتا ہے جو اس کے پاس ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لوگ اپنی مجلس میں اللہ کا ذکر نہیں کرتے تو ایسی مجلس باعث حسرت اور نقصان دہ ہوتی ہے۔ اللہ اگر چاہے تو انہیں عذاب دے اور اگر چاہے تو معاف کر دے۔ محترم ناظرین، کیا بغیر وضو کے تسبیح پڑھ سکتے ہیں یا تسبیح پڑھنے کے لیے وضو کرنا ضروری ہے؟ اسی طرح ایک اور سوال بھی کیا جاتا ہے کہ کیا بغیر وضو کے ہم تسبیح کو چھو سکتے ہیں، اسے ہاتھ میں پکڑ کر ذکر و اذکار کر سکتے ہیں، یا تسبیحات ہاتھ میں پکڑنے کے لیے چھونے کے لیے وضو کا ہونا ضروری ہے؟ جیسے بغیر وضو کے تسبیح پڑھنا، ذکر و اذکار کرنا جائز ہے یا نہیں؟ سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر استغفر اللہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ کا ذکر کرنا، تسبیحات کرنا اور اسی طرح درود پاک پڑھنا اللہ رب العالمین کے ہمارے اوپر یہ خاص رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا ذکر کرنے کے لیے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر درود السلام پڑھنے کے لیے وضو کا ہونا یہ شرط نہیں رکھی۔ اللہ کی یہ خاص رحمت ہے کہ ہم بغیر وضو کے اللہ تعالیٰ کا ذکر کر سکتے ہیں، تسبیحات پڑھ سکتے ہیں، حمد و ثنا کر سکتے ہیں، درود و سلام پڑھ سکتے ہیں، یہ بالکل جائز ہے۔ اور اسی طرح تسبیح کو ہاتھ میں پکڑ کر ذکر و اذکار کرنا، تسبیحات پڑھنا یہ بھی بالکل جائز ہے۔ تسبیحات بغیر وضو کے پڑھنا، اس کے لیے بھی وضو کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ البتہ ذکر و اذکار یا پھر اسی طرح درود و سلام یہ باوضو ہو کر پڑھنا افضل ہے، بہتر ہے، لیکن شرط نہیں ہے۔ بغیر وضو اللہ کا ذکر کرنا، حمد و ثنا کرنا، اسی طرح درود و سلام پڑھنا یہ شرعاً بالکل جائز ہے۔ بغیر وضو تسبیح پڑھ سکتے ہیں اور تسبیح ہاتھ میں لے کر بھی پڑھنا جائز ہے۔ اگر کسی شخص پر غسل واجب ہو چکا ہو یا بے وضو ہو تو ایسی حالت میں بھی ذکر کیا جا سکتا ہے، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں۔ البتہ جنابت کی حالت میں قرآن پاک کی تلاوت نہیں کی جا سکتی، خاص زبانی ہو۔ ناظرین، اس کے ساتھ نماز کا اہتمام لازمی کریں، کیونکہ نماز پڑھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت کی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنے بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کرتے جائیں اور کمنٹ باکس میں سبحان اللہ یا الحمدللہ یا اللہ کے 99 ناموں